باکس کی دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکنی کی مندہب روشنی میں وہ کاغذ پر لکھی تحریر بنا کسی مشکل کے پڑھ سکتی تھی۔ 2 فل اسٹاپ انڈر دا کی، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپ۔ اس نے بے یقینی سے وہ لائن پڑھی جو کاغذ کے اوپر حصے میں لکھی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کی پشت پہ بالکل اس کے بیچ میں ایک بار کوڈ چھپا تھا۔ موٹی پتلی 1 انچ کی لکیریں اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوڈ چھپے ہوتے ہیں۔ اس بار کوڈ کا وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب واضح سی چابی چپکی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے اور ان کے درمیان لکھا تھا ایمنٹ۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں۔ چابی تلے 2 فل اسٹاپ، وہ دونوں نقطے اسے مل گئے۔ مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش ہی وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مارتی۔ یہ چابی کس چیز کی ہے؟ کسی کمرے کی، کسی گاڑی کی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا کہ وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ کوٹ بار کا سے حرفی لفظ بگڑ گیا۔ باکس پھر سے لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، اس سے کوئی اور۔ کیا ساری زندگی وہ بند تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق ہے۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھ کر اسے تصویر سے بہتر لگا تھا وہ۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کے گلاسز لگائے اور ذرا ذرا سی بڑی شیو۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گھری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی، اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ عبد الرحمن نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کے پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا۔ بہارے گل! سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ بہارے کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ تابع داری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی ناٹ ڈھیلی تھی، کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ کیا بہارے گل، آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ اچھا، اور کس کی اجازت سے دیا وہ تم نے واپس؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی اس سے میں نے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پر بیٹھا اور سیدھے بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے۔
لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہیں۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو عبد الرحمن۔ پورا بیوقدہ بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لہجہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہیلی گدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پر غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کیا لکھا ہے۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک جیسی لکھی تھی۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس اللہ خفا نہیں ہونا چاہیے۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پر لگی تھیں۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ متعصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے، سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ متعصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے کسی کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا۔ وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف دو کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ ایک دم چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوٹ ہے ٹاکسم۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ متعصم نے دراز کھولی اور کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پر لگا ہوتا ہے نا؟ اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس لائن سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر لائن پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ لائن اس چابی تلے لکھی دو نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
ویسے ایمنٹ کہتے کسے ہیں؟ اس نے الجھن والے انداز میں پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت۔ ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پر خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نہ نظر آنے والی لکھائی لکھی ہو جو آنچ دکھانے سے نظر آئے۔ میں کوشش کر چکی ہوں۔ اس ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالیں اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ متعصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً متعصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ حیا آڈیٹوریم سے نکل ہی رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھیں۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو، کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کہیں شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کیا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی۔ وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے، آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں لگ رہی ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بجھوں؟ حیا نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سبانچی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پر رکھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے بھی اتنے دن لگا دیے۔ خیر آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے؟ وہ وہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں، کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی، میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا۔ خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی، وہ شاید برا مان گیا تھا۔ مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا حیا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پر غور کریں۔ وہ ڈالی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، حیا نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سبانچی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پر اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ کلینک کے ویٹنگ ایریا میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ حیا کاؤچ پر خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے زیادہ کھردرے لگ رہے تھے۔ سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ تھی۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والی ڈبیا روم میں ہی تھی۔ اب وہ اسے استنبول پر اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل چل کر اور بہت تھک کر آئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹ والی مل جاتی تھیں۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔
وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی، اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا۔ ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھیں ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینکس۔ حیا ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ لباس میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ ہاں، نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ حیا نے پھر پوچھا۔ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور وہ ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی، ہے نا؟ حیا نے پھر پوچھا۔ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ حیا نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پر ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کر رہے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے؟ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کے مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹشو سے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھیں، پر وہ ان کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھیں۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، وہ پھر بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جہان نے سیاہ جینز پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسے ان گلیوں کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔
شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور ٹاکسم اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ ہاں اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ اس کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھیں، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکرز اسے پوری رپورٹ دے چکے تھے، مگر جواب بھی حیا کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے اور میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا نا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا۔ اس کے پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا ابھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم سناؤ، تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہا تھا، جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومیں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلے جانا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بے وقدہ رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اوہ ڈونٹ ویری، ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو؟ جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالے کی دوست چھاپنے کے لیے تیار تھی، مگر جہان کے منع کرنے پر اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا اسے یہ سب کسی بااعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتماد نہیں تھا۔ تبھی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ حیا کے سامنے منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر اسے لپیٹنے لگا، یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا۔ پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ، لوگ وہ نہیں ہوتے، اور جو نظر آتے ہیں اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا رکھتے ہیں۔ اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا۔ جوس دھار کی صورت اخبار کی کون میں گرنے لگا۔ جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ تہیں کھلتی گئیں اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوس غائب۔ زبردست! وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے۔ جہان نے اخبار اب 2 تہیہ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفتر حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا۔ میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ جہان نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں، تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں، اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔
ریئلی، جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو نہ جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا کولاڈا ایک دھار کی صورت گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنے راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ یہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان۔ حیا نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دیں۔ دور سامنے گلی کے اختتام پر ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور، جس کا گنبد کون کسی شکل کا تھا۔ یہ رہا انت، گلاٹا ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ جہان نے ٹاور کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل بس میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی، تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس بھی سکتی ہیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوقدہ میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی تھی، مگر جہان نے منع کر دیا۔ روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع تو کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا یقیناً۔ ایک رپورٹ سے AARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت یافتہ تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پر کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی تعلقات ہیں، حیا نے بولا۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا۔ لیڈی کبرا سے، ادلار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملات میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ حیا زچ ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا، اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں جہاں سکندر کو بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس اب باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر کو دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کرے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بگلوں کا ایک گول پھڑپڑاتا ہوا اڑا تھا۔ وہ نگاہیں ان سفید پروں پر مرکوز کیے ٹھہر سی گئی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا۔ آپ جانتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں رہا کرتے تھے،
اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ برہنگی، سب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہم شنگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی، تو ان کو بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس نے انسان کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے۔ برق الجنہ تھا۔ پرانے شہر کی سڑک پر کوئی ٹریفک جام تھی۔ گورسل بس بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ حیا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہو حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نوی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے امر کون ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پر قبضہ کر لے۔ خوبصورت اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کرواتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنہ ہیں۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر اس کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے۔ تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی، سو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا جنت کے پتے دکھتے کیسے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے روم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھی میز کی پھیلی کتابوں میں مصروف سی تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ میرا جانا اتنا کیا ضروری ہے؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے نے ضد کی تو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا، اور بھنی ہوئی مونگ پھلی جو کل ہی اس نے اسٹور سے لی تھی ہاتھ میں پکڑ لی۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا۔ گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی بھی پہن رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے کار کی چابی اور پرس سنبھالا۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا، وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ ان کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، عورتیں، لڑکیاں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب ان کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں طرف حالے۔ اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر درمیان میں رکھ لیا تھا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پر انگریزی میں چھپا ہوا تھا، فری ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ۔ چہرے کا نقاب واجب یا متعجب؟ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کے پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا متعجب، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں کہہ رہی تھیں۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، جبکہ متعجب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر کرنے سے گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پر تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب ہے،
لیکن کیا چہرہ ڈھکنا بھی لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب کا گلاس وال یہ ایک دم کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گری تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں، صرف متعجب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر بدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر ڈائس پہ کھڑی خاتون نے بولنا اسٹارٹ کیا، اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر سوار آپ سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالی عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحج کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائیں، وہ جو خود ظاہر ہو جائیں میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی جپاتے ہوئے سر ازبات میں سر ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پر واپس جا بیٹھی تھیں، اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی اسے ان کی ساری باتیں ٹھیک لگی تھیں۔ میں ڈاکٹر فریہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پر آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور ہالے باری باری اپنی پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھیں۔ رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس تھیں، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑیں اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائیں ان میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ دکھ رہی تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھانپنا بھی واجب ہے۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پر اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں۔ خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سے مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب والوں کے بیان سنا تو لگا ہوگا وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک۔ ہال میں بے اختیار قہقہہ بلند ہوا۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں سے ہی کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% مطلب 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70 یا 80 نمبر لے جاتے ہیں،
اور آخر میں کچھ سوال بہت ہی مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سی تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے۔ ایکسٹرا سوال جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھیں کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس میں سب واضح ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ حیا نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پورو نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے انگلیاں نہیں نکالیں، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اخلاقی نقطہ یعنی گناہ یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں۔ کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج اور تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پر حال میں خاموشی چھائی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہیں۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، نمازیں ہم پوری پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھیں ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو جو چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ۔ یہ کتنا اچھا ہم کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، یعنی 99 اور صرف ایک جنت میں داخل ہو جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ حیا بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی۔ دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان، دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک نیکی کے تلاش میں ہوں گے تب ہم شاید رو رو کر کہیں گے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے، سو چاہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکیں۔ ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پر ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پر قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتہ کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔
وہ اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ حیا بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی۔ ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان، ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا اسکارف کا سامنے کو گرا دیا۔ تکونا پلو اٹھایا، اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا اور پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، ہو گیا نقاب۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئیں۔ اتنی سی بات تھی، وہ اپنی جگہ جم کے رہ گئی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی، اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سب ویسا ہی تھا، بس اتنی سی ہی تو بات تھی۔ اناتولیہ کے بازار میں چہل قدمی کرتے گورسل بس کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے سبانچی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتا رہی تھی۔ پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ ناک، رخسار، تھوڑی یا پیشانی سے، سو اس کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی۔ باوجود اس کے حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ ڈروم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین و متعصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کتاب پر جھکی ذہنی طور پر ابھی تک کسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا ابا روہیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سنا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی واعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بیوقدہ کے ساحل پر لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، راہداریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، پھر میز پر کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھا لی، اسے دیکھا اور پھر ذرا کوف سے واپس میز پر پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور انگلیوں سے کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ عبد الرحمن نے سر کو نفی میں جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا تھا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، کامیابی بہت نزدیک تھی، جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھپ سے اس پر آ گری تھی، اور وہ بھی اس ایک دوست کے طفیل۔
دوست دھوکہ دے اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہوگی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیتناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا، اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر اس موقع پر توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر ان سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ سے اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوتی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پر اعتبار کر کر، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پر میسج لکھنے لگا۔